اگر آپ کی انوائس امیزون ایکسیپٹ نہیں کر رہا تو اس کی یہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بیسیکلی امیزون ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر لا بہت امپورٹنٹ ہے، کمپلائنس پالیسیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو جب کبھی آپ امیزون پر برانڈ سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، امیزون آپ سے انوائس مانگتا ہے، یعنی کہ ایک گیٹ ہوتا ہے ان پروڈکٹس کے سامنے جو کہ برانڈیڈ ہوتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں ان گیٹ کرنا۔ آپ نے یہ ورڈ سنا ہوگا، یہ ٹرم سنا ہوگا، ہاؤ ٹو سیل ان گیٹڈ پروڈکٹس آن امیزون، ہاؤ وائی از امیزون ناٹ اپروونگ مائی انوائس، یا پھر آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ہاؤ ٹو گیٹ فار برانڈیڈ پروڈکٹس آن امیزون۔ تو ان سب چیزوں کے بارے میں آج اس ویڈیو پہ میں بات کروں گی، اور سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس کانسیپٹ سے کہ گیٹڈ پروڈکٹس کیا ہوتی ہیں۔ امیزون پر جب آپ ہول سیل ماڈل پر آتے ہیں، جس کا مطلب ہے ہول سیل ماڈل کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے برانڈز، بڑے برانڈز خریدنا چاہتے ہیں، جیسے کہ جو کہ جن کے نام مشہور ہے پرائیویٹ لیبل، اور یہ بڑے برانڈ میں تھوڑا سا ڈفرینس آپ کو لیٹر آن میں اس ویڈیو میں بتاؤں گی، لیکن بگ برانڈز یہ ہوتے ہیں جیسے پینٹین، کولگیٹ ہو گیا، یہ اسٹل آپ کو چھوٹے لگیں گے، بٹ ٹرسٹ می دے آر ویری بگ برانڈز۔ تو ان کو جب کبھی بھی آپ امیزون پر سیل کریں گے، آپ کو ان کے آتھرائز ڈسٹریبیوٹر سے ہی وہ پروڈکٹس ہول سیل میں خریدنے ہوں گے اور تبھی سیل کریں گے۔ آتھرائز ڈسٹریبیوٹر کیا ہوتا ہے؟ آتھرائز ڈسٹریبیوٹر یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل کولگیٹ جو ہے، کچھ سپلائرز کو یہ رائٹ دیتا ہے، یہ لائسنس دیتا ہے کہ آپ ہمارے پروڈکٹ کو ریٹیل کے جو مرچنٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر سیل کر سکتے ہیں۔ تو وہ سپلائرز بلک کی اماؤنٹ میں آپ کو پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں۔ اس سے ہر ملک میں اس کا لا ڈفرینٹ ہے۔ یو ایس میں جب آپ جاتے ہیں تو یو ایس کے کچھ اسٹیٹس میں آپ کو ٹیکس ایکسیمپشن دی جاتی ہے، یعنی کہ آپ جب بزنس ٹو بزنس خریدتے ہیں تو آپ پہ سیل ٹیکس نہیں لگتا، اور آپ صرف ٹیکس اپنے امیزون کے کسٹمر پر لگاتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہوتی ہے اس سارے پروسیجر کی، کہ گورنمنٹ جو ہے ٹیکس کلیکٹ 2 دفعہ نہیں کرنا چاہتی، اپنے کسٹمر سے 1 دفعہ کرنا چاہتی ہے۔ اچھا جی، اب آپ نے ایک پروڈکٹ سلیکٹ کر دیا، اب آپ اس کو، آپ نے کرنا کیا ہے؟ اسٹیپ 1، آپ نے جانا ہے اپنے امیزون سیلر اکاؤنٹ میں، اور یہاں سے آپ نے آ جانا ہے ٹاپ لیفٹ پہ ایڈ پروڈکٹ میں آ جانا ہے۔ آپ نے ایڈ پروڈکٹ کو کلک کریں، یہاں پہ آپ کو سرچ بار نظر آئے گا۔ اس سرچ بار میں آپ نے پھر برانڈ جو آپ سیل کرنا چاہ رہے ہیں اس کا نام ڈالیں، فار ایگزامپل پینٹین شیمپو۔ یہ دیکھیں پینٹین شیمپو ہمارے پاس آ گیا ہے۔ اب ہم اس کو جب کلک کرتے ہیں تو آتا ہے اپلائی ٹو سیل۔ اب اپلائی ٹو سیل جب آپ کلک کرتے ہیں، یہ آپ کو نیکسٹ پیج پر لے جائے گا، اور یہاں پر آپشن آئے گا کہ سبمٹ دیز ڈاکیومنٹس، ٹھیک ہے، جس میں سے پہلا ڈاکیومنٹ جو ہے وہ انوائس مانگ رہا ہے، جو کہ 180 ڈیز سے پرانا نہیں ہونا چاہیے۔ سم ٹائمز انوائس ایکسیپٹ نہ ہونے کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انوائسز بہت پرانے ہوتے ہیں۔ امیزون کو فریش انوائسز چاہیے ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ پروڈکٹس کی لمٹ ہوتی ہے، کچھ ایک بیچ نمبر کیری کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ امیزون کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے جو ہے میک شیور کرنا ہے کہ آپ کی انوائس 180 ڈیز سے زیادہ پرانی نہ ہو۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ ساری ریکوائرمنٹس ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پیج پہ۔ اس کے علاوہ دوسری ایک امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہے کہ اس انوائس میں آپ نے ایٹ لیسٹ 10 یونٹس اس پروڈکٹ کے خریدے ہوں ہول سیل میں، تب ہی امیزون اس کو ایکسیپٹ کرے گا۔ اگر 10 سے کم یونٹس خریدے ہوں گے آپ نے تو امیزون اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں مینشن کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ریٹیل آربیٹراج یا آن لائن آربیٹراج پر جا کے پروڈکٹ خریدتے ہیں، 1-2 دانے خرید لیتے ہیں، اور امیزون جب ان سے انوائس مانگتا ہے تو امیزون وہ انوائس ایکسیپٹ نہیں کرتا جب وہ اپنی ریسیپٹ شیئر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یوزلی یہ ہوتی ہے کہ ایک تو انہوں نے آتھرائز ڈسٹریبیوٹر سے نہیں خریدا ہوتا، کیونکہ آپ نے جہاں سے کلیئرنس سے خریدی ہوتی ہے وہ آتھرائز ڈسٹریبیوٹر نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی کمپلیکس چیزیں موجود ہیں جو کہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ سب سے پہلے، یا ایک تو آپ نے آتھرائز ڈسٹریبیوٹر سے نہیں خریدا سے آپ امیزون آپ کی انوائس ایکسیپٹ نہیں کرا، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ 10 سے کم یونٹس آپ نے خریدے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر آ جاتا ہے یو ایس میں جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو یو ایس کا قانون کہتا ہے کہ آپ نے ایک چیز جب خرید لی تو آپ کے پاس یہ رائٹ موجود ہے کہ آپ اسے آگے سیل کریں، لیکن امیزون پھر وہ انوائس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اس کی وجہ نمبر یہ ہے کہ اگر آپ کا امیزون کا اکاؤنٹ نیا اکاؤنٹ ہے تو امیزون میک شیور کرنا چاہتا ہے کہ آپ جو ہے کوئی فیک پروڈکٹ نہیں سیل کر رہے، اس لیے امیزون آپ سے انوائس مانگتا ہے۔
اور اگر آپ کا اکاؤنٹ گڈ اسٹینڈنگ میں ہے اور پرانا ہے تو امیزون ول ایکسیپٹ اٹ. ورنہ اگر کسی نے آپ کی شکایت لگائی ہوئی ہے, آپ کے اکاؤنٹ پہ کوئی اسٹرائک موجود ہے, کوئی ہیلتھ ایشو موجود ہے, یا ایون برانڈ اونر نے جو ہے امیزون کو رپورٹ کیا کہ بھائی یہ تو ہماری لسٹ آف آتھرائزڈ ڈسٹریبیوٹرز میں نہیں ہے, وائی دس پرسن سیلنگ, تو امیزون جو ہے اگر آپ کے اکاؤنٹ گڈ اسٹینڈنگ میں ہے اور جو آپ پرسن آپ کا یہ سارا سینیریو سچویشن ہے دیکھ رہا ہے, اگر اس کا دن بھی اچھا گزر رہا ہے تو وہ جو ہے اس کا سپلائر کو بولے گا کہ بھائی آپ نے یہ ریسیٹ سینڈ کی تھی اور کان لا کے مطابق آپ اس کو دوبارہ سیل کرنے کی اجازت رکھتے ہیں. لیکن اگر آپ کے اکاؤنٹ کی گڈ اسٹینڈنگ نہیں ہے, اگر اس پہ کوئی انٹلیکچوئل پراپرٹی اسٹرائک پہلے لگا ہوا ہے, تو امیزون آپ کی اس ریسیٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو میک شیور کہ جب کبھی بھی آپ اتنی ٹیکنیکل چیز میں جائیں تو قانون کی یہ پیچیدگیاں آپ کو معلوم ہوں. اچھا جی, اس کے علاوہ جب آپ یہ انوائس سلیکٹ کرتے ہیں, یا آپ کو یہاں پہ آپشن میں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے, یہاں سے آپ نے اپلوڈ کر لینا ہے اور ایگری اینڈ سبمٹ کر دینا ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر تو بیسیکلی آپ کا کام ختم ہو گیا. ناؤ اسٹارٹس دا ویٹ ٹائم. امیزون آپ کی یہ انوائس کچھ دنوں بعد آپ کو پتہ لگے گا, کچھ آورس بعد آپ کو پتہ لگے گا کہ ایکسیپٹ کی ہے یا نہیں کی, اور اس کی وجوہات میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ سم ٹائمس لوگوں کو امیزون کہتا ہے کہ آپ کا ایڈریس غلط ہے, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ان کا ایڈریس میچ, یا امیزون نے اپنے لیٹر میں لکھا ہوتا ہے کہ یور ایڈریس ڈز ناٹ میچ, تو اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ان کا شاید امیزون سیلر اکاؤنٹ کا اور انوائس کا ایڈریس میچ نہیں کر رہا, تو لوگ جا کر اپنے امیزون اکاؤنٹ کا ایڈریس چینج کر دیتے ہیں. بٹ جہاں پر یوزلی امیزون کو جو ہے آپ کے ڈسٹریبیوٹر کے ایڈریس سے پرابلم ہوتی ہے, جو کہ اس کی ویلیڈیٹی یا آتھرائز ڈسٹریبیوٹر ہونے کی ثبوت ہوتا ہے, جو کہ موسٹ آف دا ٹائم آپ نہیں چینج کر سکتے. اچھا جی, اس میں ایک اور طریقہ بھی اس کو ریزالو کرنے کا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کا ڈسٹریبیوٹر آتھرائزڈ ہے, آپ اپنے ڈسٹریبیوٹر سے کانٹیکٹ کریں اور اسے کہیں کہ آپ کو ریڈیٹڈ انوائس ہے, یعنی کہ اس میں جو انفارمیشن کی چینجز چاہیے وہ اس میں آپ کو کر کے دے, اور آپ اس کو بتائیں کہ امیزون سے کنیکٹ اس کو کسی طرح کرائیں, سیلر ایسوسیٹ کو کال پر لیں, ان کو کسی طرح کنیکٹ کروائیں اور وہ بات کریں آپس میں, تو دے ول گیٹ ٹو نو دیٹ وائی اٹ از امپورٹنٹ فار یو, why the invoice that you sent to Amazon was correct, and why there is some discrepancy in this entire scenario. اچھا جی, ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کی انوینٹری جو ہے آتھرائزڈ ڈسٹریبیوٹر سے نہیں خریدی گئی, تو آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو, دس از ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ. اسی انوینٹری کو آپ امیزون پر جنیرک کر کے سیل کر سکتے ہیں, یعنی کہ اس کے لسٹنگ پر اور اس کے باکسز پر سے بھی برانڈ کا نیم ہٹا دیں اور اس کو آپ سیل کر سکتے ہیں, لیکن میک شیور کہ اس میں پیٹنٹ کا ایشو نہ آئے. پیٹنٹ کیا ہوتا ہے وہ ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز جو مزید میں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں, جو کہ بار بار میرے ذہن سے نکل رہی ہے اور میں ویڈیو اسٹاپ کر رہی ہوں اور آپ کے لیے دوبارہ سوچ کے بتاتی ہوں, وہ یہ ہے کہ امیزون پر جب کبھی بھی آپ کوئی پروڈکٹ سیل کرنے کی کوشش کریں تو پروڈکٹ پہلے نہیں خریدنا, پہلے سارے کے سارے کمپلائنس پالیسیز دیکھنی ہے, یہ دیکھنی ہے کہ کیا یہ گیٹڈ آئٹم ہے, اس کے ساتھ کوئی لیٹرز اٹیچ ہونے ہیں. پھر جب یہ ساری چیزیں آپ کی کلیئر ہو جائے ونس اینڈ فار, لائک آپ کو پتہ چل جائے کہ یو کین ارینج ایوری تھنگ, تب جا کے آپ نے انوینٹری خریدنی ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. اور اگر آپ کے مزید کوئی کویشچنس ہیں امیزون سے ریلیٹڈ, انوائسز سے ریلیٹڈ, ڈو لیٹ می نو, اور آپ میرا کورس بھی لے سکتے ہیں, میں لائیو کلاسز دیتی ہوں, اور مجھے اس کے لیے آپ سمپلی کامنٹ کیجیے یا ڈی ایم کیجیے, اینڈ آئی ول گیٹ بیک ٹو یو گائز. آئی ہوپ دس واز ہیلپ فل. انٹل نیکسٹ ٹائم, بائے.